اب مجھے اجازت دو میں ایک دو آیتیں مزید پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہ کرو جس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. بس 8:55 ہو گئے. میں نے 20 منٹ آپ سے 2-4 باتیں اور کرنی ہے, پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں. ذرا ٹھہریے گا, سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. نبی کو ان پڑھ کہنے والوں سنو, یہ سورہ یوسف ہے, یہ 12 نمبر سورہ ہے. 101 نمبر آیت میرے سامنے ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہو میں جلدی سے پڑھوں. یہ آیت سامنے آئی. حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربی قد آتیتانی, اے میرے پروردگار بے شک تو نے مجھے عطا کیا, من الملکی بادشاہت, اے اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا, وعلمتنی اور تو نے مجھے علم دیا. یوسف ان پڑھ نہیں ہے, نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ آیت ہے علمتنی اور تو نے مجھے علم دیا, یعنی حضرت یوسف ان پڑھ. بڑی تکلیف ہے ہولی بول دیو پہ, حضرت یوسف ان پڑھ. اچھا یوسف تو یوسف رہے, تھوڑا پیچھے آتا ہوں ٹھہریے گا, اسی سورہ یوسف میں سے ہی ہے, ٹھہریے گا. یہ 12 نمبر سورہ ہے, پہلے میں نے 100 نمبر آیت پڑھی ہے, اب ذرا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. ذرا ایک یہ آگے جی آیت. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو مصر میں بھیجا, آپ نے اپنے بیٹوں کو ایک نصیحت کی کہ ایک دروازے میں سے تم سب نہیں گزرو گے, علیحدہ علیحدہ دروازے میں سے گزرنا. ساتھ آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ حکم ہوا نا کہ ایک دروازے میں سے نہ گزرنا, پتہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ, کیونکہ ہم نے یعقوب کو علم دیا ہوا تھا. ہم نے یعقوب کو علم دیا ہوا تھا, اور وہ علم کس نے دیا؟ لما علمناہو, ہم نے علم دیا, ہم نے پڑھایا یعقوب کو. یہ مطلب ہے یعقوب ان پڑھ نہیں, یوسف ان پڑھ نہیں. آپ چپ بیٹھے ہو, مجھے سورہ الکاف پڑھنی ہے, 12 نمبر سورہ ہے, 60 نمبر آیت ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ میں تیرے خاص بندے کو ملنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے ملاقات ہو جائے گی, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مچھلی لیں بھنی ہوئی اور فلاں جگہ پہ چلے جائیں, جہاں پہ جا کے مچھلی میں جان آ جائے گی وہاں پہ وہ میرا بندہ بیٹھا ہوگا. اب آپ جانتے ہیں کہ اس مری مچھلی میں جان آئی, وہاں پہ خضر تھا. اس مری مچھلی میں, ذرا بولو, اس مری مچھلی میں جان آئی, کیونکہ وہیں پہ وہ بندہ خدا جسے اللہ نے فرمایا فوجد عبدا من عبدینا, میرا بندہ. ہن تو سا غور نہیں کیتا, نہیں میں دسنا, ربیع الثانی جا رہے ہیں, ربیع الاول گزرے ہیں, جہاں پہ مری مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ خضر بیٹھا ہوا ہے, جہاں پہ ڈوبی ہوئی ساری جنج میں جان آ جائے وہاں پہ غوث بیٹھا ہوا ہے. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. جہاں پہ مری مچھلی میں جان آ جائے وہاں پہ موسیٰ کا خضر ہے, جہاں پہ ساری جنج میں جان آ جائے وہاں پہ محمد کا غوث اعظم ہے. او بھائی جسے جتنی سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو نا یار. بھائی ایسا نہ کرو, ٹائم بڑا تھوڑا, مل کے کہو جلدی سے سبحان اللہ. لو جی آؤ میں ذرا آیت پڑھوں. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبدینا, حضرت موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. فوجد عبدا من عبدینا, حضرت موسیٰ نے ہمارے, یہ آ گیا فوجد عبدا من عبدینا, موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا. آتیناہ رحمتا من عندنا, وہ بندہ لبریز تھا ہماری رحمت سے. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہو, میں کوئی بات کر گیا ہوں. وہ بندہ اس کے پاس ہماری ڈھیر رحمت تھی, وہ رحمت کا سمندر تھا. نہیں میں نہیں آگے چلوں گا جب تک یہ بات سمجھ نہ آئی. اللہ فرماتے ہیں خضر کے پاس ہماری رحمت تھی, وہ رحمت کا سمندر تھا. اچھا آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر موسیٰ کے خضر کے پاس رحمت ہو سکتی ہے, محمد کے گنجے شکر کے پاس رحمت نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ہے ہم پاک پتن رحمت لوٹنے جاتے ہیں, ہم داتا صاحب رحمت لوٹنے جاتے ہیں, ہم بغداد میں رحمت لوٹنے جاتے ہیں. اچھا اگر ان اسٹیشن پہ بڑی رحمت ہے تو جو محمد خود ہیں, جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے. لو آؤ میں جلدی سے آگے چلوں. اللہ فرماتا ہے فوجد عبدا من عبدنا آتیناہ رحمتا منا من عندنا, نالی اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا, ہم نے خضر کو علم دیا تھا. خضر ان پڑھ نہیں, تو اسی چپ بیٹھے ہو, خضر ان پڑھ نہیں. اچھا ٹھہرو, مجھے آدم یاد آ رہے ہیں سبحان اللہ کہو. ٹھہرو
میں حضرت آدم کی طرف جاتا ہوں. یہ سورہ بقرہ ہے, یہ 2 نمبر سورہ ہے, یہ اس کی 3 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. ملائکہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے, ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ خلیفہ بناؤں, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ملائکہ اندر نہ بنائیں, لڑے گا, فساد کرے گا, زمین تے فسادی ہو جائے گا. اللہ فرمائے قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ملائکہ چپ کرو, توانو فسادی نظر پہ آمدہ ہے, منو ملادی نظر پہ آمدہ ہے. نہیں تو غور ہی نہیں کیتا, کوئی بات میں کر گیا اگر سمجھ آئی ہے. اللہ فرماتا ہے انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ بات کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ وَعَلَّمَ آدَمَ علامہ 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 علامہ. بھائی بلا فاصلہ ہی آیت ہے وَعَلَّمَ علامہ آدَمَ. اللہ فرماتا ہے ہم نے آدم کو علم دیا. مولوی تجھے ابھی بھی شرم نہیں ہے, یہاں پہ تو آدم ان پڑھ نہیں ہے. او بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے. اب ذرا غور کرنا, بس آ گیا نتیجہ, آ گیا ساری گفتگو کا. یہ مطلب ہے آدم ان پڑھ نہیں ہے, یعقوب ان پڑھ نہیں ہے, یوسف ان پڑھ نہیں ہے, حضرت خضر ان پڑھ نہیں ہے, موسیٰ ان پڑھ نہیں ہے, خلیل ان پڑھ نہیں ہے, داؤد ان پڑھ نہیں ہے. مجھے سلیمان والی آیت یاد آ رہی ہے, آپ کہو میں پڑھوں. یہ حضرت سلیمان ہے, یہ 27 نمبر سورہ ہے, 16 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ. ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا. قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. منبر پہ آ کے سلیمان فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عُلِّمْنَا, مجھے علم دیا گیا ہے, مجھے پڑھا کے بھیجا گیا ہے. آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا, آدم ان پڑھ نہیں, یعقوب ان پڑھ نہیں, یوسف ان پڑھ نہیں, یعقوب ان پڑھ نہیں, خضر ان پڑھ نہیں, سلیمان ان پڑھ نہیں, داؤد ان پڑھ نہیں. یہ سوالات کم و بیش نبی, ان میں ایک ان پڑھ نہیں. تب تک یہ نبی نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. تجھے اب بھی شرم نہیں آئی؟ جس کے مقتدی ان پڑھ نہیں, امام ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟